بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ماہ محرم شروع ہوا چاہتا ہے اور میرے خیال میں آج یہاں بھی ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ انڈیا وغیرہ میں چاند کی تصدیق ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات اس کے بعد یہاں غروب ہے تو یقیناً تو آج یوں کہا جائے کہ چاند رات ہے یا شب اول ماہ محرم ہے۔ ہم اولاً حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں کہ جو واقعاً حقیقی وارث ہیں اس غم کے اور انہی کو آ کے واقعی انتقام لینا ہے کربلا والوں کا انشاءاللہ، تو اولاً تو حضرت کی بارگاہ میں اور ثانیاً آپ مومنین کی خدمات میں اس ماہ محرم کی آمد کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آنے والے محرم میں خلوص نیت کے ساتھ حضرت کی عزاداری کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیے، امام کی عزاداری کی جو اہمیت ہے، کوئی بھی عمل ہو چاہے جتنا اہم ہو، لیکن اگر اس عمل میں ہمارے اخلاص نہیں ہے یا اس عمل میں ہمارے جو ہے وہ للہیت نہیں ہے تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی یہ باور ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے اور آنا پائی ایک ایک پیسے کا اس کو حساب دینا ہے، اگر یہ اعتبار ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکر و فریب نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں خاص بات یہ ہے کہ وہاں عمل میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے کیسا عمل کیا ہے یہ دیکھا جائے گا، کتنا عمل کیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ پہلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کروں، پھر دھیرے دھیرے آتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، حدیث ہے کہ الناس کلہم ہالکون، سب کے سب ہلاک۔ ہلاک کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، بسا اوقات جو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ گولی چل گئی، 5 آدمی ہلاک ہو گئے، تو یہاں ہلاک کے معنی کیا ہوئے؟ علی حیدر صاحب یعنی مر گیا، ہلاک یعنی مر جانا۔ تو کبھی کبھی یہ ہلاک جو ہے اپوزٹ ہے حیات کا،
فلاں جگہ گولی چل گئی، 5 آدمی ہلاک ہو گئے، مر گئے، تو یہ ہلاک اپوزٹ ہے کس کا؟ زندگی کا، حیات کا۔ کبھی کبھی یہ ہلاک اپوزٹ ہوتا ہے نجات کا، کہ ہر آدمی کو ہلاک ہونا یعنی کسی کو نجات نہیں ملنی ہے۔ یہاں اس حدیث میں ہلاک جو ہے وہ زندگی کا اپوزٹ نہیں ہے بلکہ نجات کا اپوزٹ ہے، اور جب یہ نجات کا اپوزٹ ہے تب مطلب کیا ہوگا؟ الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک یعنی کسی کو نجات نہیں ملنے والی ہے، الا العالمون، سوائے پڑھے لکھے لوگوں کے، علماء کو نجات مل جائے گی۔ اب ایک آدمی ہے پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، تو اس نے اپنا کالر ٹائٹ کیا کہ صاحب کوئی بچے یا نہ بچے ہم کو تو نجات مل گئی۔ اگلا فقرہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، یعنی حتیٰ آپ عالم بھی ہیں تو عالم کو بھی نجات یقینی نہیں ہے جب تک کہ اپنے علم کے مطابق انسان عمل نہ کرتا ہو۔ تو اب دوسرا فقرہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہے سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو آپ خوش ہو گئے آپ کہ صاحب ہم تو عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، کرنا کوئی گارنٹی نہیں ہے، عمل کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب اگلا فقرہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے سوائے ان کے جن کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہو۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب لیکن اب بھی رکا ہوا میٹر، اب بھی مسئلہ ہے کہ اب بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو صاحب عالم ہیں، بچ گئے کہاں، مگر شرط ہے عمل ہو، ہم عمل بھی کرتے ہیں، بچ گئے کا نہ، شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو اب تو ہم مخلص بھی ہیں، اب تو بچ گئے۔ اب اگلا فقرہ کہتا ہے کہ ہاں ممکن ہے، شاید، بٹ گارنٹی نہیں ہے۔ اب پھر چلیے آپ کو میں شروع سے حدیث سناتا ہوں۔ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے لوگ ہلاک سوائے علماء کے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی نجات نہیں پائے گا سوائے خلوص والوں کے۔ اب اگلا فقرہ ہے والمخلصون، یہ تو نہیں کہا گیا کہ مخلصین بھی جو ہے وہ ہلاک ہے، نہ، بٹ جملہ ہے تم بھی اکڑو مت، تم بھی ایٹھو مت، تمہارے اندر بھی غرور نہ آئے کہ ہم تو بڑے مومن آدمی ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ لہذا اگلا فقرہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اور یہ خلوص والے بھی ان پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ آج تو عمل ہمارا ٹھیک ہے، واقعاً خدا کے لیے ہے، 10 سال بعد گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو اب یہاں سے ایک دوسری چیز آتی ہے کہ نیک عمل بھی کرنا کمال نہیں ہے، اس عمل کو اپنے اکاؤنٹ میں تا دم مرگ بچا کے رکھنا یہ ہنر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بندہ خدا بڑا پریشان حال، وہ آیا آپ کے پاس، کیا بتاؤں بہت پریشانی ہو، میری بیٹی کی شادی ہے کل کو اور شام کو بارات آنے والی، اور یہ حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ ہو گیا، مجھے صاحب 50,000 روپے کی ضرورت ہے، خدا کیجئے عزت بچا لیجئے ہماری۔ اس وقت نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی رپورٹر تھا، رات کے 10 بجے ہوئے تھے، خاموشی سے آپ نے الماری کھولی، اس کو نکال کے 50 دے دیا، جاؤ، اللہ جو ہے وہ تمہاری مشکل آسان کرے، واقعاً خدا کے لیے۔ اب آپ نے دے دیا، صبح اگر مر گئے
تو یہ عمل ہی اتنا سا ہو سکتا ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ایک بندہ خدا کی مدد کرنے کا ثواب بولیے لکھ دیا گیا، پڑا ہوا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال، اتفاقاً 25 برس کے بعد وہ جو شادی ہوئی تھی جس کی لڑکی کی، اس کا بیٹا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو گیا پولیس میں۔ صلوات بربابت کے کیسے خراب ہوتا ہے۔ 25 برس کے بعد کا کیس ہے کہ اس کا بیٹا جس کی ماں کی شادی میں آج سے 25 سال پہلے آپ نے مدد کی تھی 50,000 روپے کی، اس کا بیٹا آفیسر ہو گیا، اور آپ ہی کے شہر میں آ کر کے پولیس کا بڑا افسر ہو گیا۔ آپ بمبئی کے ہیں، آپ دلی کے ہیں، آپ کراچی کے ہیں، آپ لاہور کے ہیں، وہ وہیں پر آ کے آپ کا پوتا اتنے میں کسی کیس میں پھنس گیا۔ تب تک کسی نے آپ کو بتایا آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، وہ 25 برس پہلے جو آپ نے مدد کی تھی وہ شادی میں اسی کا نواسا تو ہے اس وقت جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس پی جو ہے، ہاں تب تو آسان کام ہے۔ تو انہوں نے آپ نے فون کر دیا، اس کی ماں کو پتا چلا، اس نے بھی اپنے لڑکے کو فون کر کے بتایا کہ یہ انکل بہت اللہ والے ہیں، بہت مومن ہیں، میرا باپ بہت غریب تھا، بارات میری پلٹ جاتی اگر انکل نے مدد نہ کی ہوتی، جاؤ دیکھو انکل کیا کہتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ آپ نے کہا بھائی بیٹا اس طرح کا معاملہ ہے اور یہ میٹر ہے۔ کہا اچھا وہ آپ کا میٹر ہے، وہ آپ کا پوتا ہے؟ کہاں بیٹا ذرا دیکھو۔ کہا میری ماں نے بتایا کہ آپ نے میرے نانا کے ساتھ بہت کیا ہے، میری ماں کے ساتھ بہت کیا ہے، بٹ میں مجبور ہوں، میں نے قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے، آپ کا پوتا گڑبڑ ہے اور مجھ کو قانون کے مطابق اس کو سزا دلوانا ہے۔ 25 برس سے آپ کے کھاتے میں ایک مومن کی مدد کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چیخنا شروع کیا، ایسے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کرنی چاہیے، گندے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ 25 سال پہلے جو واقعاً اللہ کے لیے آپ نے کیا تھا، آج 25 برس بعد وہ احسان جتا کر کے اپنے اکاؤنٹ سے وہ ثواب خارج کر دیا ہے۔ اسی کی طرف حدیث کہتی ہے کہ خلوص تو ہے مگر دعا کرو مرتے دم تک وہ عمل تمہارے اکاؤنٹ میں باقی رہ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو، خبردار اپنے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی یہ توقع ہے، سمجھتا ہے کہ واقعاً ایک نہ ایک دن بارگاہ الہی میں جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل نیک انجام دے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگلی شرط کیا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے اللہ کی عبادت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کب مشرک ہو گئے ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صلوات برمام، جب تک اخلاص نہیں ہوگا۔ میں تو ایک چیزیں آپ کو سناتا ہوں۔ فرض کیجئے حج، ثواب معلوم ہے حج کا کیا ہے؟ اس قدر ثواب ہے، اس قدر ثواب ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر خدا نے کسی کو نوازا ہو اور حج پر جا سکتا ہو، نہ جائے، مر جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اتنی اہمیت ہے حج کی۔ اب اگر کوئی شخص حج پر گیا، حج سے واپس آتا ہے، روایت کہتی ہے کہ ایسا گناہوں سے پاک ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا ثواب بولیے حج کا ہے۔ بٹ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تک حج نہیں کیا تھا تب تک تو مسلمان تھے، حج کے بعد مشرک ہو گئے۔ حج کے بعد ایسا کیسے؟ میں نے کہا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ فرض کیجئے میرے 4-5 بھائی ہیں، 2-3 مجھ سے چھوٹے ہیں، ایک مجھ سے بڑے ہیں، 4 کے چاروں نے حج کر لیا۔ اب وہ کوئی کارڈ وارڈ چھپا شادی وادی کا، اس میں وہ چشمبرا لکھا گیا الحاج فلاں الحاج فلاں الحاج فلاں وسیع حسن۔ مجھ کو برا لگا، میں نے کہا یار یہ چھوٹے چھوٹے، ان کے آگے لکھا جاتا ہے الحاج فلاں کربلائی، مثلاً کربلا زیارت بھی کری آئے۔
میرے نام کے آگے صرف وسیع حسن، تو یار یہ تو بڑا معاملہ ہلکا، چلو حج کر کے آتے ہیں، 2-4 ہزار پاؤنڈ ایسے ہی صحیح، 2-4 لاکھ روپے ایسے ہی صحیح، گئے حج کر کے چلے آئے۔ حج کرنے گئے کیوں تھے یہ بتائیے آپ؟ واقعاً حج کرنے گئے تھے یا پوسٹر میں الحاج لکھوانے کے لیے گئے تھے؟ اگر واقعی گئے تھے تو ثواب میں نے سنا دیا، لیکن ہم تو گئے تھے صرف اس لیے کہ آئندہ جب پوسٹر چھپے MC کا تو اس میں لکھا جائے الحاج مولانا وسیع حسن خطاب کریں گے۔ کہا ابھی تک جب تک حج نہیں کیا تھا تب تک تو مسلمان تھے، تب تک تو مومن تھے، اب جب اس نیت سے حج کر کے آئے ہو تو تمہارا ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، تقوی بھی گیا، تم مشرک قرار پائے۔ لہٰذا آج کی پہلی مقدماتی گفتگو میں یہ گزارش کی جا رہی ہے، آپ کو سنانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ سے زیادہ خطرہ ہم لوگوں پر ہے۔ صلوات بر محمد، زیادہ خطرہ۔ آپ کو بتاؤں ایک مرد مومن خلوص کے ساتھ آ کے زائروں کی خدمت کرتا ہے، مجلس والوں کی خدمت کرتا ہے، وہ ایک چپل سیدھی کرنے کے چکر میں نجات پا سکتا ہے۔ اس نے آ کر کے دھیرے سے، صاحب کہیں سے گزر رہا تھا، آپ کے جو ہے وہ جماعت کا وہاں ڈبہ رکھا، رسید رکھی، اس نے 100 پاؤنڈ کی رسید کٹوائی، چپ چاپ آیا، بیٹھ کر کے اس نے 2 قطرے آنسو آئے، اس کا کام ہو گیا۔ اس لیے کہ روایت موجود ہے، من بکا علی الحسین ابکا وتباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین علیہ السلام پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، اس کی جنت کنفرم ہے۔ تو ایک عام آدمی کا بچنا آسان ہے، تم ممبر پر جو آئے ہو تو تمہارے لیے 50 طرح کا سوال ہے، یہ روایت کہاں سے لے آئے، یہ چیز کہاں سے پڑھی، پڑھنے کے پیچھے واقعی امام حسین تھے یا نعرہ لگوانے کے چکر میں یہ بات کہی، اتنی جانچ ہوگی۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جتنی دیر میں ایک عالم بخشا نہیں جائے گا اتنی دیر میں 70 مومنین نجات پا سکتے ہیں۔ صلوات پر آپ غور کر رہے ہیں یہ کتنی سخت جگہ ہے۔ لہٰذا ایک جملہ اور کہہ دوں، پھر اپنی بات ذرا سا مسائل پڑھ کر کے کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اسی وجہ سے، اور ایک ہماری دعا بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، 50 طرح کی اس میں جانچ ہو جائے گی، وہ بھی معاملہ پھنس جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو وحی نازل کی کہ موسیٰ دعا کرو اس زبان سے جس سے گناہ نہ کیا۔ بولیے سمجھے کیا فرمایا؟ موسیٰ دعا کرو اس زبان سے جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ اس میں جس آدمی نے آج تک کوئی غیبت نہ کی ہو وہ ہاتھ اٹھا دے، بولیے اٹھائیے۔ جس آدمی نے آج تک کسی کو برا نہ کہا ہو ہاتھ اٹھا دے۔ جس آدمی سے زبان کا گناہ نہ ہوا ہو ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ تو ہم لوگ تو سب کے یہاں تو گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر بھی ہے، زید کے اندر بھی ہے، خالد کے اندر بھی ہے۔ اور اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ بولیے نہ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ یہی تو شرط ہے نا، تو ایسی زبان ملے گی کہاں؟ اس لیے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اللہ نے کہا دیکھیے ایک بات ذہن میں رہے، موسیٰ معصوم ہے، شیعی عقیدے کے مطابق نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہے، لیکن مسئلہ یہ حضرت موسیٰ کے نہیں، یہ تعلیم کی بات ہے، عام پبلک کی بات ہے۔ موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو۔ وہ زبان کہاں ملے گی؟ پالنے والے اللہ نے کہا موسیٰ اپنے لیے دعا کرواؤ دوسرے سے۔ اس لیے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، جو بھی بدماشیاں کی ہیں اپنی زبان سے کی ہے نا۔ صفدر صاحب میں نے آپ کی زبان سے تو کسی کو گالی دی نہیں ہے،
میں نے آپ کی زبان سے تو کسی کو جو ہے وہ غیبت کی نہیں ہے. جو کچھ کیا ہے ہم نے, بولیے, اپنی زبان سے کیا ہے. موسیٰ اپنے لیے دعا کراؤ دوسرے سے. اور یہاں روایت کہتی ہے کہ اپنی دعا کی قبولیت میں بہت سی شرطیں ہیں. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ دعا قبولیت کی دعا کے شرائط کیا ہیں, ورنہ بات وہ ادھر لے جاتا میں, لیکن آگے ہم کو کربلا سے متعلق گفتگو کرنی ہے کل سے, تو میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا اپنی زبان سے 50 شرطیں ہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو دعا کریں وہ قبول ہو جائے. بٹ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. 1 اور 2, جتنے اپنے مومن بھائی کے لیے کی ہے نا, اس کا کئی گنا تم کو واپس ملتا ہے. صلوات بر محمد. آپ سمجھے فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ہم اپنے لیے دعا کریں, نمبر 1 گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی, اور قبول بھی ہو گئی تو جتنا کہا ہے اتنا ہی تو ملے گا نا. لیکن اگر ہم آپ کے لیے دعا کریں تو یقیناً قبول ہوگی, اور جتنا آپ کو ملے گا اس کا کئی گنا دعا کرنے والے کو ملے گا. چنانچہ حج کا زمانہ تو یہی 9 ذی الحج عرفے کا دن میدان عرفات میں, تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بیچ میں وضو ٹوٹتا تھا تو جاتا تھا وضو, تو ایک آدمی دیکھا بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. بہرحال شام ہوئی, بستر اپنا جو ہے وہ مصلی سب نے لپیٹا, تو میں نے کہا یار صفدر بھائی, آج میں کئی بار گزرا آپ کی طرف سے, کیا بڑھیا انداز سے آج خلوص سے دعا مانگ رہے تھے آپ, مگر میں نے ایک آدھ بار رک کے سنا آپ اپنے لیے دعا نہیں کر رہے تھے. یا اللہ فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے, یا اللہ فلاں کا بیٹا یہ ہو جائے, یا اللہ فلاں کے ساتھ. یہ ساری دعائیں تم دوسروں کے لیے کر رہے تھے, اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. تو اس آدمی نے کہا کہ کیا میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کروں؟ بولیے سر کیا ہوا؟ اپنے لیے دعا کرنا بیوقوفی ہے؟ کہ اس روایت سے تو ایسے ہی لگتا ہے. کہنے لگا کیا میں بیوقوف ہوں کہ اپنے لیے دعا کروں؟ کہ کیا مطلب؟ کہ اپنی دعا کی قبولیت کی 50 شرطیں ہیں, پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور قبول بھی ہوئی تو جتنا مانگا اتنا ہی ملے گا. لیکن اگر دوسرے کے لیے کرتا ہوں تو دعا یقیناً قبول ہوگی اور اس کا کئی گنا مجھ کو ملے گا. تو عقل مندی کیا ہے؟ دوسرے کے لیے. یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں اپنے لیے دعا کروں گا, گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو. کیا کروں گا؟ پالنے والے ماہ محرم ہے, حضرت کی عزاداری کی توفیق عطا فرما, خلوص نیت عنایت فرما. 50 دعا کر ڈالیے, مگر سوال یہ کہ زبان میں اثر ہو تب نہ قبول ہوگی. تو میری تو قبول نہیں ہونا ہے. تو اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ آج پہلے دن میں آپ حضرات سے دعا کرواؤں. میں آپ کے لیے کرتا ہوں, آپ ہمارے لیے کریں, اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے کریں. یا اللہ اس ایام عزا میں پالنے والے ہم سب کی عزاداری میں خلوص عنایت فرما, ہماری عزاداری کو قبول فرما. بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے علماء, سمجھ گئے آپ؟ سلوات پڑھی, ایک سناتا ہوں میں تمام شرط. اور ایک بات یہ بھی سن لے ہمارے بھائی لوگ, 2-3 چیزیں آج پہلے دن سنا دیتا ہوں. آنا آنا, پائی پائی, اس عزائے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں سب وہاں نوٹ ہوتا ہے, سب وہاں ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے قم جیسا شہر, ابھی آپ سوچئے یہ لندن میں ہے اپنا, مجھے نہیں معلوم یہاں کی کتنی آبادی ہے, لیکن سارے کے سارے اگر شیعہ ہو جائیں تو عاشور کے دن یا محرم میں کیا حال ہوگا؟ آپ تصور کیجئے قم جیسا شہر جس میں سب کے سب الحمدللہ جو ہے وہ بھائی, جس کو امام نے کہہ دیا ہے آل محمد, جس سرزمین کو اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین نے اپنا آشیانہ کہا ہو, اس سرزمین کا مرتبہ کیا ہوگا, اس سرزمین کی حیثیت کیا ہوگی. تو ایک کوئی خطیب تھے, کہیں پڑھ رہا تھا میں, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی قم میں کہیں اشرا پڑھ رہا تھا, کیا کسی قصاب کے یہاں. ایک دن خواب میں دیکھا
کہ صاحب وہ حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ ہیں اور جناب امام حسین، مجلسوں کا حساب چل رہا ہے، فلاں جگہ ذاکر فلاں تبرک اتنے کا، تب تک میری مجلس کا نمبر آ گیا، بانیے مجلس فلاں قصاب، ذاکر میرا نام، تبرک مثلا اتنے تومان کا، تب تک امام نے روکا، نہ اتنے کا نہیں، کل والا جو ہے وہ اتنے کا تھا۔ وہ تبرک میں کیا تھا، چائے ہوتی تھی، چائے کے ساتھ وہ شوگر کیوبس جس کو قند بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے۔ صبح اٹھے، دوسرے دن شام کو جب مجلس میں گئے تو چائے آئی، تو انہوں نے بانی مجلس کو بلایا، کہنے بھائی کل جو قند آیا تھا چائے کے ساتھ، کہ صاحب یہی تو تھا، کہ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں جو قند پیش کیا گیا وہ کون سا تھا؟ تب وہ کھلے بانی مجلس، کہنے لگے شارٹیج چل رہی تھی، تو پورا شہر چاہیے اس کو، تو ہم لوگ گئے تو بڑھیا والا نہیں ملا، تو میں نے کہا یار چائے تو بننی ہے، قند تو لگے گئی، تو کل جو ہے وہ سستا والا لے آئے تھے، کہ بس یہی جاننا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے کل یہ خواب میں دیکھا کہ نہیں آج والا آنا یہاں لکھا، مگر شرط وہی ہے میرے بھائیو، کیا ہونا چاہیے؟ اگر اخلاص نہیں ہے، لہذا یہ جملہ پتہ نہیں آپ ہماری زبان سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے زبانوں میں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل لاکھوں کا ہے اور ثواب 54 کا نہیں، 54 سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم لوگوں کا پہلے 4 آنا 8 آنا وہ چلتا تھا، وہ تو کبھی کبھی عمل لاکھوں کا ہے، ثواب بولیے 54 کا نہیں ہے، اور کبھی کبھی عمل 54 کا ہے اور ثواب لاکھوں میں ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ خلوص نیت کے ساتھ اس ماہ محرم میں جو بیان کروں خدا کے لیے ہو، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ مومنین اپنا سارا کام دھام چھوڑ کے تیرے حسین کی عزاداری کے لیے ہے، یا اللہ سب کو اپنی نیتوں میں خلوص عنایت فرما، اور ہوتا ہے یہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نجف اشرف دیکھیے اخلاص جب ہوتا ہے، سنا ہوں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، چلیے صلوات بر محمد، اخلاص کا ایک حدیث سنیے۔ وہ روایت سن رکھی ہوگی آپ نے، النظر بولیے الی وجہ علی، مشہور ہے نا علی کے چہرے کو دیکھنا۔ اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں، میری نگاہ اس دروازے پر بھی ہے اس دروازے پر بھی ہے، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو اندر کون آیا میں تو دیکھ سکتا ہوں مگر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تھے رضوان اللہ علیہم، کہ ایک آدمی ادھر سے آتا ہوا دکھا، حضرت نے دیکھا، رسول اللہ کی بات کر رہا، حضرت نے دیکھا کہ وہ آج اس نے ایسا عمل کیا ہے، توفیق دعا کیجئے اللہ توفیق نہ دینا، تو ایک ایک قصے اخلاص پر ڈیلی ہٹ کے صحیح موضوع سے عرض کروں، تاکہ اس ایک مہینے میں بار بار ہتھوڑا بار بار مارا جاتا ہے نا تو لوہا بھی چپٹ جاتا ہے، تو شاید اس جو سنگ دل کے اوپر اثر ہو جائے، آپ لوگوں کی دعا لگ جائے۔ وہ جو آ رہا ہے آج کا عمل اس کا ایسا ہے کہ اگر دنیا کے سارے گناہگاروں پر بانٹ دیا جائے سب بہشتی ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا عجیب جملہ تھا نا کہ ایک آدمی کا ثواب اتنا زبردست ہو کہ اس کو اگر بانٹ دیا جائے سارے لوگوں پر تو سب کیا ہو جائیں۔ تو فطری بات ہے کہ کون ہے بھائی، تو ایک صاحب سے نہیں برداشت ہوا، وہ اٹھ گئے، اس کے بعد کہنے بھائی یہاں ہو، جی کہیے، کہنے یار تم نے کیا کیا ہے آج کہ تمہارے لیے رسول اللہ نے اس طرح کی بات کی ہے، کا مطلب ہے اتنا زبردست، کہ آج تو کچھ نہیں کیا، جو روز کرتا تھا وہ بھی نہیں ہوا آج۔ وہ ذہن میں رہے عمل لاکھوں کا ثواب 54 میں نہیں، کبھی کبھی عمل 54 کا ثواب کا جو روز کرتے تھے بھیا وہی نہیں آج کر پائے۔ کہ اچھا یہی بتاؤ کہ روز کیا کرتے تھے،
کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے رسول اللہ کی کہ جو علی کے چہرے کے دیکھنا عبادت ہے؟ النظر الی وجہ علی. کہاں سنا کیوں نہیں ہے؟ کہ تم لوگوں نے سنا ہے، میں نے اسی دن سے اس پر عمل شروع کر دیا. مطلب کہ روزانہ جب کام پہ نکلتا تھا پہلے جاتا تھا مولا کے یہاں، بیٹھتا تھا، سلام کرتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، چلا جاتا تھا. آج اتفاق سے لیٹ ہو گیا میں، اب وہ تیار ہو کے جاتے جاتے ٹائم ہو گیا کام پر جانے کا. اب ٹینشن ہوا، جاتا ہوں تو یہاں لیٹ ہو جاؤں گا، نہیں جاتا ہوں تو روز کی عبادت جاتی ہے، کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں. تب تک دماغ میں دیکھیے ہم اگر مخلص ہیں نا تو ادھر سے خدا بھی الہام کرتا کہ یہ ہو سکتا ہے. کل اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ رسول اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ علی کے پاس جاؤ، بیٹھو، سلام کرو، ہاتھ چومو؟ رسول اللہ نے تو اتنی بات کہی، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو دیکھنے میں کہاں ٹائم لگے گا؟ میں بھیا نکلا، دور سے ایک نگاہ محبت بھری مولا پہ ڈالی، کام پہ چلا گیا. روز جاتا تھا، بیٹھتا تھا، سلام کرتا تھا، اس کا ثواب بیان نہیں ہوا. آج دور سے بس ایک نگاہ ڈال لی، اس کا ثواب یہ ہوا کہ اگر اس ایک نگاہ کا ثواب بانٹ دیا جائے تو سارے لوگ بہشتی ہو سکتے ہیں. وجہ کا دل میں اگر اخلاص ہے تو عمل کم زیادہ نہیں دیکھا جاتا، خلوص دیکھا جاتا ہے. صلوات بر محمد، توجہ فرمایا آپ نے، بس در محمد یا اللہ. خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرما خلوص نیت کی. ایک اور سن لیجیے، ایک خطیب تھے، وہ اسی پہ تمام ہے، مرحوم کوثری نام تھا ان کا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے امام باڑے کے وہ حسینیہ کے پرماننٹ ذاکر تھے. آغائے کوثری شنیدی شما آغائے کوثری نام. عاشور کا دن ہے، غضب ہے واقعہ. تو عاشور کے دن کوئی جگہ بچے گی جہاں مجلس نہ ہو، اور خاص کر کے شام غریباں جو ہے. تو کچھ بچے تھے یہ ان کی طرح سے، وہ آگے ان کے پاس. اچھا ہر آدمی چاہتا ہے پڑھے نہ پڑھے یہ ہو جائے کہ صاحب بڑا ذاکر میرے ممبر پہ بیٹھا، یہ ایک شوق ہوتا ہے آدمی کو. تو وہ کہنے لگے، کچھ لڑکے آ گئے کہ صاحب 5 منٹ ہمیں یہاں پڑھ دیے. تو ان کا بیٹا کسی دن بھی پڑھوا لو، آج عاشور اور شام غریبہ بڑی مصروفیت ہے، یہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا. اور وہ لڑکے صاحب پیچھے لگ گئے، کہنے ہم کو بھی بچوں کا خلوص دیکھ کے. میں نے کہا تو کوئی رات کا 1-2 بجے کا بتایا، واللہ عالم نہیں ہے، مگر دیکھو 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ. ان کا صاحب آپ بیٹھ کے اتر جائیے بس، بھئی یہ ہو جائے کہ. اب وہ کچھ شاید مضافاتی علاقے میں تھا، کچی زمین، بچے بیچارے اس کو لیپ ویپ کر کے قاعدے سے بنایا تھا، کرسی رکھ دی گئی، یہ پہنچے. اب یہ سوچ رہے ہیں یار 5 منٹ میں پڑھا کیا جائے گا. تو سوچتے سوچتے ان کا 2-3 شعر مصائب کے ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں میں دھن کے ساتھ، جیسے یہ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے، کیا نام ہے، صفدر صاحب. تو وہ ممبر میں بیٹھا، 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ کا. جی ہاں. کہنے لگے صاحب میں نے 5 منٹ 2-3 شعر مصائب کے دھن سے، اب رات کے 2 بجے کیا پڑھے گا، پڑھ دیا. اترے، بچے لے آئے، حضور چائے پی لیجئے. اب وہ ایک گھونٹ جو چائے پی تو وہ بالکل ٹھنڈی، بچے کیا بنائیں گے بیچارے. تو ادھر ادھر دیکھ کے دھیرے سے میں نے چائے پلٹ دی، کچی زمین تو تھی، اور چلا آیا. اب جو بھی وقت رہا آ کے سوئے. کہتے ہیں خواب میں دیکھا کہ آج دن بھر جتنی مجلسیں پڑھی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مقبول مجلس یہ 2 شعر. توجہ فرما رہے. خواب میں دیکھا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو، وہ تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں کیوں تم نے بچوں کی چائے کیوں پھینک دی؟ اس لیے کہ ٹھنڈی تھی. تمہیں پتہ نہیں ہے اس چائے میں بچوں کے ساتھ میں شامل تھی. یا اللہ ہم سب کو. اسی لیے جو کہاں گئے وہ جنہوں نے اعلان کیا، اے بھائی اندھیرا نہ کیجیے، ہم نہیں پڑھ پاتے اندھیرے میں، دقت ہمارے ساتھ یہ ہے. اب ٹھیک رہتا جو ہے وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا. 2-4 جملے مصائب کے. ابھی وہ گئے، کہاں گئے جو اعلان فرما رہے تھے بزرگوار، چلے گئے. دیکھیے یہ سب مت کیجیے.
اور کون اور بر صغیر اور فلاح اور سلطان الواعظین، یہ ایک نہیں چلے گا خدا کی قسم مرنے کے بعد، ایک سب یہی دھرا رہ جائے گا۔ سیدھے سیدھے میری گزارش ہے، کل سے کہیے بھیا وسیعتاً یہ عرض بہت کر لیے بھائی، عام طور پر مولانا گزارش ہے تشریف لائیے یا آؤ یا بیٹھو، مگر یہ سب کل کو پھنس جائے گا آدمی اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ یا اللہ توفیق عطا فرما ہم سب کو کہ جو جیسا شہزادی چاہتی ہیں ویسا اس ایام عزا میں ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ ایک دن روایت کہتی ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ نے پیغمبر سے فرمایا، بس 2 جملے، بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک لدشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 2 جملے۔ ایک عالم دین تھے بزرگ، تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ یہاں پڑھ دیجئے پھر وہاں پڑھ دیجئے پھر وہاں پڑھ دیجئے، تو ایک بزرگوار تھے یا اثر محرم کا، وہ حدیث سنیے پیغمبر کی نا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہے۔ خدا یہ محرم ہمارے لیے ہدایت کا سبب قرار دے۔ 2-3 گاؤں میں آس پاس کے وعدے لے لیے کہ اتنے بجے یہاں، اتنے بجے یہاں، اتنے بجے یہاں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس پڑھ کر کے اب دوسرے گاؤں کے لیے جو چلا تو تھوڑا تاخیر ہو گئی تھی، وہاں پہنچا تو دروازہ گیٹ مین داخل ہونے والا وہ بند ہو گیا۔ پہلے کہ وہ گاؤں میں یا شہروں وغیرہ میں کنارے کنارے دیوار ہوتی تھی، ایک انٹری گیٹ ہوتا تھا، بند ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے کھٹکھٹایا، پیچھے سے دروازے کے شراب کے نشے میں دھت آواز آئی، کیا ہے؟ کہ دروازہ کھولو۔ کہ کون ہو تم؟ تو میں نے اپنا نام بتایا، کہ بند ہو گیا۔ تو محلے ہی کا لڑکا تھا تو آواز سے پہچان لیا ہم نے۔ بہرحال دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو کھولو، اس کا نام تھا علی گندابی۔ کہ یار محرم ہو گیا ہے، کھولو دروازہ، محرم کا نام سنا، اس نے دروازہ کھولا، نشے میں دھت آدمی ہے۔ کہیں بتاؤ کیا کہا تم نے؟ محرم شروع ہو گیا؟ کہا ہاں۔ اچانک جھٹکا لگا اس کو، محرم شروع ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہتا یار تم اتنے گندے ہو کہ محرم شروع ہو گیا اور اب بھی نشے میں دھت ہو۔ اس عالم میں اس نے کہا مولانا جہاں بھی جانا پہلے یہاں مجلس ہوگی پھر آگے بڑھیے آپ۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھیا مجلس کے لیے فرش ہو یہ ہو۔ اس نے گنڈا تو تھا ہی بدماش، چاقو نکالا چمچماتا ہوا، مجلس پڑھ گئے مار دیں گے تم کو۔ انہوں نے کہا یار علی بات سمجھو، ممبر کا ممبر چاہیے۔ اور وہ صاحب دونوں ہاتھ رکھ دیے، گھٹنا رکھ دیا، کہ بیٹھو ہماری پیٹھ پڑھو، بیٹھو۔ اب ڈر کے مارے بیٹھا، میں کرتا نہ تو کیا کرتا، کیا پڑھوں ان سبوں کے سامنے۔ 1-2 شعر جو ہے وہ، اچھا اس نے باقاعدہ کہا حضرت عباس کے مصاحف پڑھنا۔ میں نے وہ پڑھا، کہنے لگے کہ وہ آدمی رو رہا، کسی کے پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو روئے گا تو ہلے گا نا، کہ میں نے ہلنا شروع کیا، اس کا مطلب وہ رو رہا تھا۔ بات ختم ہو گئی، جا کے مجلس پڑھی، مجلس تمام ہو گئی۔ دوسرے دن میں نے مسجد میں لوگوں کو بتایا کہ بھیا وہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو جو مسجد کے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ چلیے پھر اگر اس نے واقعاً توبہ کی ہے کل شب اول محرم تو آئیے چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ شرماؤ مت، آنا ہے تو آؤ، ہیئت میں آؤ، انجمن میں۔ لیکن اس کا حال یہ روتے روتے گھر پہنچا، بیوی سے کہا 2-4 جوڑے کپڑے رکھ دو، بیگ اٹھایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں کربلا۔ اگر آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو بچے تمہارے حوالے۔
یہ لوگ صبح پہنچے، کھٹکھٹایا، بیوی نے کہا کیا ہے؟ کہا علی بھائی کا وہ نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ کہا وہ تو گئے کربلا۔ اب یہاں اس کا حال ہے، کچھ دن کربلا میں رہا، عزاداری وغیرہ تمام ہوئی، چلا گیا نجف میں مستقل رہنے لگا۔ اس وقت جو مرجع تقلید تھے باقاعدہ ان کے پیچھے وہ مصلی بچھاتا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا۔ آقا نے فرمایا حرم ہی میں کہ قبر تیار کرو، نماز عشاء کے بعد یہیں دفن کیا جائے گا۔ نماز عشاء تمام ہوئی، علی گندھاوی پیچھے تھا ان کے، اتنے میں کسی نے آ کے خبر دی کہ صاحب وہ سکتا ہوا تھا، وہ تو زندہ ہو گئے۔ تو ان کا چلو قبر ویسے ہی رہنے دو، اللہ کی کوئی مسئلہ ہے۔ علی نے جیسے ہی سنا فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، مولا قبر بچ گئی ہے، خالی ہو گئی، مولا مجھے دلا دو، مولا سن رہے ہیں، مولا مجھے دلا دو، یا علی یا علی۔ اتنا فریاد کی، اچانک چپ ہو گیا۔ لوگوں نے ہلایا، معلوم ہوا علی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جو قبر کسی عالم کے لیے کھودی گئی تھی، اس علی گندھاوی کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ سمجھ میں آیا وسیع حسن، سچے دل سے توبہ کر لو، صدق دل سے توبہ کر لو۔ اگر سچے دل سے توبہ کرو گے، حسین کریم ہے، اہل بیت کریم ہے، تم کو یقیناً اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ بس اللہ اکبر، سب معلوم تھا۔ چلنے لگے، مدینہ منورہ سے ام المؤمنین ام سلمہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عراق۔ مت جاؤ، کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ وہاں سے مکے آ گئے، مکے سے نکلنے لگے، وہاں روکا گیا، مت جائیے، اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، آپ جائیے، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب پتا تھا امام حسین کو، اس کے باوجود کربلا آئے۔ کل سے یہ بات شروع ہوگی، مگر سب جانتے تھے تو کیوں آئے؟ بس ایک توجہ کر لیجئے، سب پتا تھا نا، آپ ہم کوئی عزت ہے ہماری آپ کی اہل بیت کے مقابلے میں؟ اگر ابھی کسی تھانے سے ایک داروغہ 2 سپاہی آ جائیں، ہمارے گھر کی عورتوں کو گرفتار کر کے ایک رسی میں باندھ کر کے ہمارے گھر سے پولیس اسٹیشن تک پیدل لے کے چلے جائیں، آدمی وطن چھوڑ دے گا، شہر چھوڑ دے گا، گاؤں چھوڑ دے گا۔ آدمی کہے گا اولاد مر جاتی اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا اس سے یہ بتائیے ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی نواسیوں کی؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا امیر المومنین اور فاطمہ کی بہوؤں کی؟ یہ سب جانتے ہوئے امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا آئے، اپنی جان قربان کی۔ صرف مقصد کیا تھا؟ کسی صورت سے ہم رہے راست پر آ جائیں۔